السلام علیکم، میں ہوں گیتی آرانی، موجود ہوں واشنگٹن ڈی سی میں. بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ میرے پیچھے کیپٹل ہل نظر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہاں ہو رہی ہے ایک نو کنگز ریلی. ایسی ریلیاں تقریباً 3000 ہیں کہا جا رہا ہے تعداد میں، ان کے آرگنائزر کہہ رہے ہیں، اور وہ پوری 50 کی 50 اسٹیٹس میں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں تھوڑی سی غیر رسمی گفتگو بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج سیٹرڈے کا دن ہے اور موسم بھی اچھا ہے. امریکہ میں بھی آہستہ آہستہ تھوڑی سی سپرنگ آ رہی ہے. تو یہاں پر مارچ کے آخر میں ایک چیری بلاسم فیسٹیول ہوتا ہے جو ڈی سی کی پہچان سمجھا جاتا ہے. وہ ہو رہا ہے اور کل تو باقاعدہ جو ہے اس کا بلوم کا جو پیک ہوتا ہے وہ دن ہے. اور دوسری طرف پتنگ بازی کا بھی ایک میلہ لگا ہوا ہے. تو مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. اگر آپ لوگ آئی ایم شیور آپ امریکہ کی تاریخ سے واقف ہیں، اور امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے جب یہ ایک ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی تھی تو ان کے ذہن میں آپ پڑھیں تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ they were looking towards west، اور وہاں پہ بھی جو رومن امپائر ہے، جو جہاں سے ڈیموکریسی پھوٹی ہے، وہی ان کا ایک جو ہے ایک آئیڈیل تھا جسے وہ ایمولیٹ کرنا چاہتے تھے. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ڈی سی کا جو نام ہے وہ بھی نیو روم جو ہے تجویز کیا گیا تھا. بہرحال وہ بعد میں نہیں رکھا گیا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. لیکن ابھی بھی اس کا نقشہ جو ہے کہتے ہیں کہ روم سے بہت ملتا ہے، اور زیر زمین بہت سے گپت راستے ہیں جو کہیں کہیں لے جاتے ہیں. اس میں بڑی کتابیں بھی ہیں، ڈین براؤن کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ آپ میرا خیال ہے ایک پاپولر کلچر میں اس کا ذکر آئے تو زیادہ آسان ہے، باقی ہسٹری کی بکس میں تو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رومن امپائر میں دیکھا جاتا تھا کہ بہت کچھ جب کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو ایمفی تھیٹرز بھی بھر جاتے تھے، گلیڈیٹرز کو بھی لے آیا جاتا تھا میدان میں، میلے ٹھیلے 8-9 دن چلائے جاتے تھے. تو اس وقت گرچہ امریکہ مکمل طور پر اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا، لیکن ایک طرف پتنگ بازی کی جو ہے وہ فیسٹیول اور ایک طرف یہ نو کنگ ریلی اور پروٹیسٹ کے شرکاء مجھے یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ مکمل طور پر ڈیموکریٹک ویلیوز تو شاید کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ رومن امپائر کا ایمولیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب دیکھیں دوسری طرف جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کل سعودی ایک ایئر بیس پہ جو امریکہ کی ہے وہاں پہ حملہ ہوا، اور جہاں پہ 12 سے زیادہ جو ہیں امریکن سروس مین جو ہیں ان کو جانی نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کے حق میں نہیں جاتی، اور جہاں پہ ان کے مخالفین کو یہ ایک اچھا موقع ملے گا ان کے لیے ان کے خلاف باہر آنے کا، دوسری طرف ان کے اپنے ووٹرز ہیں ماضی کے جو ان چیزوں سے تنگ ہے، جنہوں نے ان کو ووٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ وہ اینٹی وار تھے، وہ لوگوں کو جنگوں میں سے نکالنا چاہتے تھے. ان کا بیانیہ یہی تھا. اب تو اسے ایپسٹین فائلز کی وار بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ ہم، جسے میں کل بھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ریزالو ہونے کی طرف جو ہے یو ایس اسرائیل اور ایران وار جو ہے وہ کہیں جاتی دکھائی نہیں دے رہی. اور آج یہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے صرف ڈیموکریسی کے حوالے سے نہیں ہے، سب کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے جتھے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جتھوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. لیکن ایک چیز پہ وہ تمام اکٹھے ہیں کہ انہیں صدر ٹرمپ یہاں کے صدر نہیں چاہیے. تو یہ بات تو طے ہے. پچھلی بار جب یہ ریلی ہوئی تھی تو 7 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ آئے تھے، بہت بڑی تعداد ہے یہ. آج کہا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ ہوں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جو اپنی بیس ہے، ماگا جسے کہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ لے کے صدر ٹرمپ آئے تھے، وہ بھی اب صدر ٹرمپ کی بہت ساری چیزوں سے اگریڈ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ان کے منسٹر بھی ان کو چھوڑ گئے، بہت سے ان کے یوٹیوبرز، کلوز جرنلسٹ جو ان کو بہت سے مشورے بھی دیا کرتے تھے، ٹکر کارلسن جیسے، اور وہ بھی نکل آئے ہیں. اور ابھی ان کے اپنے ایک بڑے اہم عہدیدار ہیں جو ہنٹ، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. تو معاملات جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے حق میں تو بالکل نہیں جا رہے، بڑھ تو ان کی جو آوازیں ہیں وہ ان کے خلاف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹس ابھی تک اپنا کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لا پائے جس سے امریکہ جو ہے فوراً کہے کہ نہیں، اگر ٹرمپ نہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ایک بہتر اپرچونٹی ہے کہ ہم ان کو سامنے لائیں، ان کے اوپر توجہ دیں، کل کو انہیں صدر بنتا ہوا دیکھیں. تو یہ ڈیموکریٹس کے اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں. ان میں سے بھی کئی لوگوں کے ایپسٹین فائل میں نام ہے، جیسے کلنٹن فیملی کا نام ہے، وہ سامنے پیش بھی ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی کے. تو یہاں معاملات یہ ہیں کہ اکراس دا بورڈ معاملات بہت سی چیزوں میں خراب ہیں، جس میں ایپسٹین فائل سر فہرست ہے.
باقی جو ہیں وہ بالکل ہی لوکل قسم کے معاملات ہیں جن میں ایئرپورٹس کا بند ہونا اور وہ معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں, انفلیشن اپنی جگہ چل رہی ہے, اور نو کنگ ریلیز جو ہیں وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں. اب آپ کو پیچھے سے بولنے کی, کسی کی تقریر کرنے کی آواز آ رہی ہوگی, تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ نعرے بھی لگیں گے اور یہاں پہ جو ہے لوگ واک بھی کریں گے, لوگوں نے پلائی کارڈز وغیرہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن دوسری طرف پتنگ بازی بھی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ لیں, جس کو جو چاہیے امریکہ وہ اس کو دے رہا ہے, لیکن کب تک دے پائے گا؟ اہم سوال یہ ہے کہ ان ریلیوں کی کیا شکل آگے بڑھ جائے گی, یہ باقاعدہ مظاہروں میں بدل جائیں گی, یا دوبارہ پتنگ بازی کی طرف چلا جائے گا امریکہ. ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں.